اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رافتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ ساعتا من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی صلوات اختصار خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا حقیقی عزادار اور موالی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا خاندان زہرا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو ٹاپک اس عشرہ میں انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی آپ کی خدمت میں عرض ہوگا، وہ ٹاپک ہے کہ حقیقی دین کا تصور، the concept of true religion۔ حقیقی دین یا اصلی دین یا صحیح دین، یا یوں کہیے کہ اسلام ناب، نہ یہ کہ خیالی دین، فرضی دین، آباء و اجداد والا غلط دین یا سنا سنایا دین، یہ نہیں، بلکہ حقیقی دین کا تصور۔ دین کے بارے میں جب ہم بحث کرتے ہیں، اور خاص طور پر حقیقی دین کی اور اصلی دین اور ائمہ اطہار علیہ السلام والا دین جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اگرچہ مذہب حقہ تشیع کو یہ امتیاز اور افتخار حاصل ہے، اور یہ ہم سب پر ان کا بڑا لطف و کرم ہے کہ یہ ایام، اس میں ہم دین کے بارے میں بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، عشرہ اول محرم میں بھی اور عشرہ زینبیہ میں بھی، اور اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب حقیقی دین سمجھنا ہو تو فقط یہ ایام کافی نہیں ہیں، بلکہ دین کے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے، وہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ فقط یہ 10 دن سیکھ لینا یا عشرہ زینبیہ میں بحث ہو جانا یا ماہ مبارک رمضان میں انسان اگر یہ سمجھے کہ میں یہ سمجھ لوں گا تو یہ اس کی غلطی ہے۔ 7ویں تاجدار ولایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ فقط انہی ایام میں ہی اگر یہ سمجھیں کہ دین مکمل طور پر سیکھ گئے ہیں تو یہ غلطی ہے۔ اسی پر ہی 7ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، کہ یا اللہ ہم لوگوں کو موسمی مومن نہ بنا۔ موسمی مومن پتہ ہے وہ 10 دن کے لیے جو مومن بن جاتے ہیں، یا 2 عشروں کے لیے مومن بن جاتے ہیں، یا ماہ مبارک رمضان
کے مہینے میں مومن بن جاتے ہیں، اور باقی پورا سال بس یا علی یا علی. ٹھیک، تو یہ جو دعا ہے کہ وہ ایسا ہمیں اللہم لا تجعلنی من المعارین، کہ جن کا ایمان عاریے پر ہو، ادھار پر ہو، ان کا ایمان تھوڑے دنوں کے لیے ہو، موسمی مومن ہوتے ہیں. یہ نہیں، دین کا جو فہم ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے، وہ فقط ان 10 دنوں سے محدود اور محیط نہیں ہے ان پر. اگرچہ عمدتاً جو تشیع نے بہت کچھ سیکھا ہے وہ انہی ایام سے ہی سیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی برکات اپنی جگہ پر ایام ہیں. قطعاً بھی کوئی، میری مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کو انسان کم کر دے، نہیں. یقیناً یہ عزاداریاں ہی ہیں، یہ محرم کے عشرے ہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں تک دین پہنچائے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو. اب توجہ فرمائیے گا کہ یہ جو موضوع ہم نے لیا ہے کہ حقیقی دین کا تصور، توجہ میری طرف رہے، جو مومن آتا رہے، آپ لوگوں کی توجہ تقسیم نہ ہو تاکہ بات صحیح طور پر سمجھ میں آ سکے. ایک دفعہ پھر درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات اختصار. اللہم صلی علی محمد. یہ جو حقیقی دین ہے اور جو اصلی دین ہے، جو اہل بیت اطہار کا دین ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے اس موضوع کو کیوں اس عشرے کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کو کیوں چوز کیا ہے. آج ساری مجلس اسی پر رہے گی کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہمیں اپنے عقائد اور اعتقادات کو رینیو اور ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ ہو سکتا ہے بہت سے افراد کے ذہن میں جائے کہ یہ بحث کیوں چھیڑ رہے ہیں، جب دین اسلام حق ہے اور جب مذہب اہل بیت حق ہے تو یہ پھر کون سا آپ دین بیان کرنے لگے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں سنا. ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال جائے کہ یہ کون سا دین ہے جو ہم نے آج تک نہیں سنا، اب نئی چیز بیان کرنے والے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام حق ہے، مذہب حق تشیع کی حقانیت اپنی جگہ ثابت ہے. سوال یہ ہے ہماری نئی نسلوں کا کہ وہ جو اہل بیت کا دین ہے، آیا ہم جس دین کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں اور جس پر عمل کر رہے ہیں، آیا اہل بیت والا بھی وہی دین ہے یا ہمارا دین کچھ اور ہے. سوال تو اصل یہ ہے، اصل میں سوال یہ ہے کہ آیا ہم لوگ جو دین کو، جس کو سمجھ رہے ہیں اور جس پر عمل کر رہے ہیں 100% وہی ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی تبیین اور تشریح کی، یا نہیں مقام عمل میں کچھ اور مشکل ہے. یا ہو سکتا ہے کہ 30, 40, 60, 70% وہ ہو، کچھ ہماری اپنی طرف سے ایڈیشن یا ڈیڈکشن ہو، کچھ اضافے ہوں، کچھ کمی ہو. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس پر بحث کی جانی چاہیے. اور ہم نے اس عرصے میں جو محسوس کیا، ہمارے اپنے محسوسات ہیں، یہ ہماری اپنی رائے ہے. آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ جو ہماری اکثر مشکلات ہیں، جب ہماری کہہ رہے ہیں تو اس میں سب شامل ہیں، ہماری اکثر مشکلات، خاص طور پر ہماری جماعت کی خواتین اور حضرات کی، ہم جو سمجھیں وہ یہ ہے کہ دین کا ناقص تصور ہے جس کی وجہ سے مشکلات ہیں. عمدتاً مشکلات یا آلموسٹ جو پرابلمز کہہ سکتے ہیں جو ہمیں درپیش ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقی دین کا تصور جو جمیع جہاد، سارے اسپیکٹس، سب پہلوؤں کو جو شامل ہو وہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے مسائل اور مشکلات ہیں. اس لیے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے. بس ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم سب کو ضرورت ہے اس ٹاپک کی، اور نوجوانوں کے، بزرگوں کے جو سوالات دین کے حوالے سے ہیں کہ آیا یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ وہ دین جو ہم لوگوں نے سنا ہے یا سنایا ہے یا سالہ سال سے سنتے آ رہے ہیں مجالس میں بھی، یا اپنے جو ہمارے مطالعات ہیں، آئے یہ وہی دین ہے جو اہل بیت اطہار کا دین ہے یا نہ کچھ تھوڑی بہت مشکل ہے، اور اس مشکل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں. اور ہم اپنے دین میں، اردو میں کہتے ہیں تجدید نظر، انگلش میں کہیں گے ریویژن یا رینیو یا ریویو،
ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کو موضوع ہم نے بنایا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم نے یہ جو حقیقی دین کا تصور ہے اس کو اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ طول تاریخ میں خاص طور پر سیرہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دین، لفظ دین اور معنی دین اور مفہوم دین کے حوالے سے ائمہ اطہار بہت سینسٹیو تھے۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے، یہ دوسری دلیل ہے کہ ہم اپنا یہ موضوع کا انتخاب ہم نے کیوں کیا۔ خاص طور پر اب میں اگر پوری تاریخ سارے ائمہ کی بتاؤں تو شاید بہت ٹائم لگ جائے، لیکن فقط سلیکشن کر رہا ہوں۔ اس میں اگر ہم لوگ کو پہلے امام سے شروع کریں، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرور کائنات نے خطبہ شعبانیہ دیا، خطبہ شعبانیہ ماہ شعبان کے آخری جمعہ کو رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا، اور اس خطبے کا موضوع تھا ماہ مبارک رمضان کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، یہ موضوع تھا۔ اس خطبے کے آخر میں سرور کائنات نے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آپ کی شہادت ماہ مبارک رمضان میں ہوگی۔ یہ خطبہ شعبانیہ میں، یہ ہماری کتب میں موجود ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نماز جمعہ میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ میں جب سرور کائنات نے امیر المومنین کو یہ بتایا کہ آپ کی شہادت ماہ مبارک رمضان میں ہوگی، تو امیر المومنین کا ری ایکشن یہ تھا کہ انہوں نے فوراً یہ جملہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، کہ ذالک فی سلامت من دینی، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں میری شہادت کے بارے میں، جب میری ماہ مبارک رمضان میں شہادت ہوگی تو یہ بتائیے کہ اس وقت میں دین پر ہوں گا، اس وقت میں اپنے دین پر باقی رہوں گا؟ اور میں اور آپ اگر ہوتے تو یہ تصور کیجئے ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا اگر کوئی ہمیں بتاتا کہ آپ کی جو شہادت ہے یا آپ کی موت ہے فلاں مہینے میں ہوگی، ٹھیک؟ تو میں اور آپ فوری طور پر یہ سوال پوچھتے کہ کون مارے گا ہمیں، کون مارے گا، یا فوری پوچھتے کہ کس چیز سے مارے گا، یا فوری پوچھتے کہ کہاں مارے گا، یہ ڈیٹیل پوچھتے۔ لیکن امیر المومنین کا سوال دیکھیے کہ وَذَالِ یا رسول اللہ، اس وقت کہتے ہیں کہ فی سلامت من دینی، کہ اس وقت جب میری شہادت ہوگی تو میرا دین سالم ہوگا، آیا میں دین پر ہوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین کی بحث ہے یہ نہ فقط ہمارے لیے بلکہ امیر المومنین کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کہ فرامین اور کلمات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میری بات توجہ سے سنیے گا، وہ جوان جو باہر بھی ہیں وہ لوگ بھی توجہ سے بات سنیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ محرم میں عالم نہ بولے، مجلس امام حسین علیہ السلام آ کے خود پڑھے، عالم اپنی طرف سے کچھ نہ بولے۔ آیا ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام آ کر خود پڑھے؟ ممکن ہے۔ وہ کیوں، کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات اور فرامین کو پڑھا جائے، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ بیان کی جائیں، سارے فرامین بیان کیے جائیں۔ یہ عمدتاً 4 جگہوں پر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی جگہ جو ہے وہ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، دوسری جگہ مدینہ کے بعد امام حسین علیہ السلام مکہ آئے ہیں، مکہ میں امام نے کیا فرامین بیان کیے ہیں، کیا کلمات بیان کیے ہیں، موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ تیسری جگہ کہ جب مکہ سے کوچ کیا کوفہ کی طرف، راستے میں امام کے فرامین کیا تھے، کلمات کیا تھے، اور چوتھی جگہ خود کربلا میں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے فرامین اور کلمات اور جملات کیا تھے۔ یہ 4 جگہ ہیں
جہاں تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب توجہ کریے گا، یہ دین کے بارے میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، خاص طور پر کربلا پہنچنے کے بعد امام علیہ السلام نے دین کے بارے میں بہت کچھ بولا ہے۔ جب کربلا پہنچ گئے ہیں، ان 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ جو عرصہ ہے، یہ چند دن تقریباً 1 ہفتہ، اس میں امام حسین علیہ السلام نے دین کے بارے میں بہت سی چیزیں بیان کی ہیں۔ میں 3-4 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ لوگ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ بحث کے ساتھ ساتھ رہیے۔ بحث یہ ہے کہ ہم نے یہ جو موضوع حقیقی دین کا تصور ہے، اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس محرم میں؟ پہلی دلیل دی کہ ہمیں ضرورت ہے، یہاں ہماری بہت سی مشکلوں کا حل ناقص دین سے صحیح دین کی طرف جانے میں ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری دلیل یہ دی کہ امیر المومنین اپنی شہادت کی جب خبر سنتے ہیں تو وہ دین کے بارے میں فوری پوچھتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں موضوع۔ تیسری دلیل، امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں پہنچے ہیں تو اس وقت امام علیہ السلام نے دین کے بارے میں بہت سی چیزیں کہی ہیں، ہم یہاں پہنچے ہیں، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ جب امام علیہ السلام کربلا میں پہنچے ہیں، امام نے یہ جملہ فرمایا ہے، کیا جملہ ہے؟ توجہ، الناس عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کہ یہ جو میجارٹی ہے لوگوں کی، یہ دنیا کے بندے ہیں، یہ دنیا دار ہیں، اور دین ان کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، حقیقت میں دیندار نہیں ہے۔ لوگ دنیا دار ہیں، میجارٹی لوگوں کی، دین ان کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے۔ یہوتون ما درت معایشہم، کہ دین اس وقت تک رہے گا ایسے دنیا دار لوگوں کی زبانوں پر، کب تک؟ کہ جب تک دین ان کی معیشت اور ان کے پیسے کے حوالے سے کچھ حکم نہ دے۔ لیکن دین جب ان کے پیسے کے حوالے سے، ان کے اقتصاد اور ان کی معیشت کے حوالے سے کوئی بھی نظر دے گا، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ فَإِذَا مُحِسُوا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب بھی یہ آزمائش اور یہ امتحان ہوگا لوگوں پر، دیندار بہت کم رہ جائیں گے۔ پس یہ جو جملہ ہے امام کا، کربلا میں آنے کے بعد یہ جملہ فرمایا امام نے، کیا؟ کہ لوگ اکثریت دنیا دار ہیں، دنیا کے بندے ہیں، دین ان کی زبانوں پر ہے۔ جب بھی ان کا امتحان ہوگا، جب بھی ان سے امتحان لیا جائے گا کسی بھی وجہ سے، اور خاص طور پر اب جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے کوفے کے لوگوں کا، وہ معاشی بیک گراؤنڈ کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں اور بقیہ چیزوں پر بھی، تو اس ٹائم دیندار بہت کم رہ جائیں گے۔ بس امام نے کربلا آنے کے بعد وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اس کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ دین ان کی زبانوں پر ہے، اصل میں دیندار نہیں ہے، یہ زبان سے دین، اور زبان کے چیمپئن ہیں یہ، ان سے جتنی مرضی تقریریں کروا لو، باتیں جتنی مرضی کروا لو، لیکن پریکٹیکل جب امتحان آئے گا، جب آزمائش آئے گی، تو دیندار کم رہ جائیں گے، ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یہ پہلا دلیل یہ دی ہے امام علیہ السلام کی کہ امام نے دین کے بارے میں کیا کہا ہے کربلا میں۔ دوسری چیز جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اور خاص طور پر عاشورہ کے دن بیان کی ہے، اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جو بھی جنگ کے لیے جاتا تھا وہ کیا پڑھتا تھا؟ رجز پڑھتا تھا۔ رجز کا مطلب یہ ہے نعرہ لگانا، سلوگن۔ تلوار کو نکالتا تھا، پھر گھوڑے پر جب دشمن کی طرف آگے بڑھتا تھا تو وہ سلوگن، اپنے شعار یا رجز پڑھتا تھا۔ اس کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک جوش اور جذبہ اس میں پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تعارف کروائے دشمن کو کہ میں کون ہوں، اور پھر اس جنگ کا ہدف بتائے کہ میں کس لیے تم سے لڑ رہا ہوں۔ یہ جو شعار اور رجز ہوتے ہیں، یہ نعرے ہوتے ہیں در حقیقت کہ جو بہت بڑا میسج ہوتا ہے۔ یہ ہر جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔ اے کاش پورا محرم، پورا عشرہ اس پر پڑھا جائے کہ امام حسین کے اور اصحاب حسین علیہ السلام کے
رجز اور شعار اور نعرے کیا تھے کربلا میں 10 کے دن؟ یہ پورا ایک موضوع ہے، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے کبھی توفیق دی تو فقط اس کو موضوع بنائیں گے۔ جنگ بدر میں بھی ایسے ہی ہے کہ جنگ کوئی بھی ہو اسلام کی، کیا ہوتا تھا؟ نعرے لگائے جاتے تھے۔ جنگ احد میں بھی ایسے ہی ہے، جب بھی مشرکوں کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، ان لوگوں کے بت کیا تھے؟ لات و عزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ مشرکوں کے بتوں کے نام لات اور عزا، عین سے عزا۔ ان کا نعرہ یہ تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، بت ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ کہا ہے انہوں نے، یہ ان کا نعرہ تھا۔ یہ ان کا نعرہ جیسے ہی آیا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر سورہ محمد میں یہ نعرہ اس کے جواب میں یہ کہا کہ مسلمانوں تم بھی اونچی آواز سے کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ ہمارا ولی اور مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ بس یہ جنگوں میں رجز، شعار، نعرے، یہ سلوگن یہ اس وقت ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی جوش دلوایا جائے اور اپنا تعارف کروایا جائے اور اس کے ساتھ جنگ کا ہدف بیان کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، توجہ میری طرف، امام نے مختلف شعار اور مختلف نعرے اور مختلف سلوگن عاشورہ میں لگائے ہیں۔ اس میں سے ایک سلوگن جو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کے لیے گئے تو امام نے کہا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی، کہ اگر دین محمد، اگر دین رسول میرے قتل کے علاوہ باقی نہیں رہتا تو اے تلوارو آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو، اے تلوارو آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھ پر برسو۔ بس آپ نے توجہ فرمائی، اس جملے میں بھی، اس شعار میں بھی، اس نعرے میں بھی، اس سلوگن میں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ان کان دین محمد، دین محمد کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے آخری وقت میں بھی دین کی بات کر رہے ہیں۔ بس دین کا مسئلہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے۔ یا اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیے کہ اور بھی مختلف جگہوں پر، اب اس سے بھی زیادہ حساس مرحلہ اس وقت آیا کہ جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، مصائب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ زین سے زمین پر آئے، اور جب یہ دشمن خیام کی طرف دوڑا ہے، خیام کو لوٹنے کے لیے، بعض روایتوں کے مطابق سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے موجود ہیں، ان کو سید الشہداء نے مخاطب ہو کر کہا۔ کب؟ توجہ رکھیے کہ کس موقع پر، موقعیت دیکھنی ہے کہ کس ٹائم پر امام علیہ الصلوۃ والسلام دین کی بات کر رہے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا اہم ہے۔ فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ اِن لَمْ یَکُن لَکُم دین وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، کہتے ہیں کہ تم میں دین نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں، اور تمہیں قیامت کا کچھ خوف تو ہے نہیں، کم از کم دنیا کے ضابطوں کا خیال تو رکھو۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی کوئی بھی خواتین کی طرف، کوئی بھی خیموں کی طرف، کوئی بھی بچوں کی طرف نہیں بڑھتا تھا جنگ لڑنے کے لیے، یہ دنیا کا ضابطہ نہیں ہے۔ آج کل بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ جنگ میں بچوں کو مارنا، خواتین کو مارنا، ہاسپٹلز کو مارنا، پلوں کو مارنا، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ انٹرنیشنلی لا ہے کہ یہ کوئی بھی اس لا کو وائلیٹ نہیں کر سکتا، یہ ایک ابھی بھی ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اِن لَمْ یَکُن لَکُم دین، تمہارے میں دین نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں۔ بس اس کا مطلب ہے دین اتنی اہم چیز ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ہیں، اس وقت بھی دین کی بات کر رہے ہیں۔ یا آخری یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ عاشورہ میں آپ لوگ دیکھیے کہ حضرت عباس علیہ السلام جب جاتے ہیں فرات میں، جب پانی مشک میں اکٹھا کر لیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں، یہ مصائب میں ہم لوگ جملے سنتے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، جب دایاں بازو حضرت عباس علمدار کا شہید ہوتا ہے، تو اس وقت جملے کیا ہیں حضرت عباس کے کہ واللہ ان قطعتم یمینی،
انی احامی ابدا عن دینی، کہ خدا کی قسم اگر تم نے میرا دایاں بازو قلم کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، تو تم یہ بات یاد رکھو کہ میں دین خدا کی نصرت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام کے۔ بس اس کا مطلب دین اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت عباس بھی ایک بازو قلم ہے۔ اب کوئی تاریخ، آج بھی میں سوچ رہا تھا، کوئی آپ نے تاریخ دیکھی ہے کہ کسی پر زخم آیا ہو اور اس نے کہا ہو بڑی تکلیف ہو رہی ہے؟ بلکہ جب بھی کوئی تکلیف اور زخم آیا ہے اس کے بعد جو جملے کہے ہیں وہ انسان دیکھے کہ کس لیول کے جملے ہیں۔ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، کہ میں اپنے دین کے مسئلے میں کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ دین اتنا اہم ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک بازو قلم ہے، پانی بھی مشق میں لے کر جا رہے ہیں بچوں کے لیے، لیکن دین کی اتنی فکر ہے۔ بس ہم موضوع کو کیوں یہ ڈسکس کر رہے ہیں دین کے مسئلے کو؟ کیونکہ دین اتنا اہم ہے، اس لیے ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بس 3 دلیلیں ہو گئیں ابھی تک کہ ہم اس موضوع کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اگر دین کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، چوتھی دلیل یہ ہے کہ اصحاب آئمہ کے جو بھی اصحاب ہوتے تھے آ کر آئمہ کے سامنے اپنے دین کو پیش کرتے تھے کہ یہ دین ہم سمجھے ہیں، آپ بتائیے کہ کتنا ٹھیک ہے، کتنا غلط ہے، کتنا رائٹ ہے، کتنا رونگ ہے۔ ٹھیک، کوئی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے کہ دین کے مسئلے میں صحابہ بھی جا کر آئمہ اطہار علیہ السلام سے یہ سوال کرتے تھے۔ مثلا عمرو ابن حریث، یہ صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ یہ کہتے ہیں کہ دین جو میں سمجھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، امام سے یہ کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ، تم بتاؤ کہ تم جو دین سمجھے اور جس پر عمل کر رہے ہو وہ کیا ہے۔ یہ پورے اپنے عقائد امام کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد امام کا جواب سنیے، امام فرماتے ہیں کہ واللہ یا عمرو ابن حریث واللہ ھذا دینی و دین آبائی، کہ اللہ کی قسم جو تم نے بات بیان کی ہے، جو تم نے دین میرے پر پیش کیا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے کہ آیا میں جو سمجھا ہوں دین کو وہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو خدا کی قسم جو تم نے دین میرے سامنے پیش کیا ہے یہی میرا دین بھی ہے اور میرے آباء و اجداد کا بھی یہی دین ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ بس دین کو آئمہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ یا امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عبدالحزیم حسنی جو شہر رے میں بھی دفن ہے، بہت جلیل القدر شخصیت ہے، ایران میں تہران کے ساتھ رے جو شہر رے ہے اس میں دفن ہے، سید عبدالعظیم، شاہ عبدالعظیم حسنی بھی بولتے۔ یہ بھی امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں جو دین سمجھا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ بتائیے کہ کون کون سی چیز غلط ہے، کون کون سی چیز ٹھیک ہے، تاکہ میں اس ٹھیک دین کے مطابق عمل کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ۔ انہوں نے سارا اپنا دین پیش کیا امام کے سامنے۔ امام نے پھر یہ جواب دیا کہ یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالی جس دین سے راضی ہے تم اسی دین پر عمل کر رہے ہو، اور یہ دین ٹھیک ہے، خداوند تبارک و تعالی تمہیں ثابت قدم رکھے۔ شاید اسی وجہ سے کہ لوگ اور اصحاب، اور خاص طور پر سید عبدالعظیم حسنی نے جو دین پیش کیا، اس کے بعد سے امام ہادی سے ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عبدالحزیم کی زیارت کے لیے شہر رے جائے گا، ان کی قبر کی زیارت کے لیے، گویا ایسے ہی ہے کہ اس نے سید الشہداء علیہ السلام کی کربلا میں زیارت کی۔ بس دین اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو ہر صحابی ہر زمانے میں، خاص طور پر مخلص صحابی، اپنے امام سے
ضرور پوچھتے تھے کہ میرے دین کا لیول کیا ہے بتائیے، اور آیا وہ دین جو میں سمجھا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال جائے، بات لمبی نہیں کروں گا، بس آخری سمیٹ رہا ہوں بات اپنی۔ ہو سکتا ہے یہ ذہن میں سوال جائے کہ یہ تو ائمہ کے زمانے میں اصحاب تھے، ہم کیا کریں؟ ہم تو غیبت کے زمانے میں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اپنے دین کو کس سے پوچھیں؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف تو غائب ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ جو زیارات اور دعائیں پڑھتا ہے نا غور سے، اس کو پتہ چلے گا، خاص طور پر زیارت آل یاسین جو جمعہ کے دن جو پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ زیارت آل یاسین یہی ہے کہ ہم سارے اپنا دین اپنے وقت کے امام کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اشہدک یا مولائی انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لا حبیب الا هو واہلہ واشہدک یا مولائی ان امیر المومنین حجتہ والحسن حجتہ والحسین حجتہ۔ یہ جو ساری چیز ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو پیش کر رہے ہیں کہ یا امام، یہ جو دین ہم سمجھے ہیں آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ہم امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور ان کے حجت ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر سارے 12 اماموں کا ہم نام لیتے ہیں کہ ہم ان کو حجت ہونے کو مانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنا دین گویا کہ پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی زیارت پڑھے ثواب کی نیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی پڑھے، گویا کہ ہم اپنا دین پیش کر رہے ہیں زیارت آل یاسین میں اپنے وقت کے امام کو۔ بس ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں، ایسا نہ سمجھو کہ تم سے غافل ہوں۔ یہ ہماری نااہلی اور کم معرفتی ہے کہ ہم اپنا کنیکشن ان سے کس طرح برقرار کرتے ہیں، مشکل یہ ہے، بات اور طرف چلی جائے گی۔ بس یاد رکھیے کہ چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہم نے دین کا ٹاپک اس لیے انتخاب کیا ہے کہ ہر زمانے میں ائمہ کے اصحاب دین کے مسئلے میں سینسٹیو تھے اور اپنے دین کو پیش کرتے تھے ان کے سامنے اور ان سے ویریفیکیشن لیتے تھے۔ ہم بھی اگر آج مجتہد کے پاس جائیں، اگر آج آیت اللہ سستانی کے پاس جائیں، اگر آج آیت اللہ خامنائی کے پاس جائیں، ہاتھ چومنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں اپنے دین کو ان پر عرضہ کریں، کہیں کہ یہ چیز ہم یہ چیز سمجھیں، آئے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ دوسری باتیں زیادہ ہم کرتے ہیں جب پاس جائیں ان کے، جو چیز کرنے والی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ جائے وہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ دور سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی چلو، پھر لکھ کے انسان دے کہ یہ دین جو میں سمجھا ہوں ان بزرگوں کو، ان مراجع کو، آیا ٹھیک ہے یا نہیں، آیا کوئی گنجائش ہے اس میں، کچھ کمی ہے یا نہیں، یا جو میں کر رہا ہوں 100% وہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگ انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ ایک وہ 2 ٹائپ کے فیکٹر بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، ایک کانسٹنٹ ہے اور ایک ویریبل۔ جو کانسٹنٹ ہیں جنہوں نے تبدیل ہونا ہی نہیں، جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کی بات ہے جو ویریبل ہیں، جن میں کچھ گنجائش اور اصلاح کی امید ہے، ان کی بات ہے۔ یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں دین کی، یہ اس لیے کر رہے ہیں، آخری نقطہ یہ ہے کہ جب تک ہم ایک تجدید نظر نہیں کریں گے، جب تک رینیو اور ریویو نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوں کہ جو دین نہ ہو، ہمارا وہم اور خیال اور ہمارا بنایا ہوا رسم و رواج ہو، جبکہ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا، روایت بتا رہی ہے کہ اذا قام القائم، کہ جب امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا ظہور ہوگا، کیا ہوگا؟ دعا الناس الی الاسلام الجدید، کہ وہ لوگوں کو نئے اسلام، جدید اسلام کی طرف دعوت کریں گے، بلائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ کا اسلام آیا رسول اللہ والا اسلام نہیں ہے؟ آیا امام مہدی کا اسلام امیر المومنین والا اسلام نہیں ہے؟ کوئی نیا اسلام وہ لے کر آ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیا اسلام نہیں ہوگا، وہی رسول اللہ والا اسلام ہوگا، وہی امیر المومنین والا اسلام ہوگا، وہی ائمہ والا اسلام ہوگا۔
لیکن مشکل یہ ہوگی کہ لوگ اس حقیقی اسلام سے دور ہو چکے ہوں گے، لوگ اتنی بدعتوں والے اسلام میں پڑ گئے ہوں گے، لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کا سنایا اسلام، اس کو پکڑ لیا ہوگا، اب چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، وہاں مشکل ہو جائے گی، پھر وہاں اس دین کے تصور میں مشکل ہو جائے گی۔ پھر کیوں کہتے ہیں انسان کے مثلا وقت کے امام کا بھی انکار آسانی سے کر دیں گے، کیوں؟ تیار نہیں ہوں گے، ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ اب سٹیج پر بیٹھ کے اگر کہتے ہیں قسم اٹھانے کے لیے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو آج کل سستانی اور خامنائی کے دین کو 100% فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قسم اٹھوا لیے کہ وہ امام مہدی کے دین کو کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے اندر آمادگی پیدا نہیں کی۔ یہ یاد رکھ لیے، اگر یہ ہو کہ 70-80% اپنا یا 20% ان کا، یا 20% اپنا 70-80% ان کا، یہ بھی غلط ہے۔ پھر وہ ہے نا نؤمن ببعض و نکفر ببعض، اگر کرنا ہے تو وہ ہے نا وادخلوا فی السلم کافہ، پورا کرنا ہے، ایک ایک چیز پھر پوچھنی پڑے گی، ایک ایک چیز کو حل کرنا پڑے گا، پھر اپنی مرضی نہیں، پھر فوراً ایسا نہ ہو کہ جو میں سمجھاؤں یہ اگر یوں ہو گیا یہ ہو جائے گا، نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی آسمان اوپر سے نہیں گرے گا، وہ تیاری کی ضرورت ہے۔ پھر اگر اس کو انسان نہیں سمجھے گا، نقصان یہ ہوگا کہ جب امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف آئیں گے تب بھی انسان تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ وہ پھر خدا نخواستہ ان کو سمجھانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، ہوتا کیا ہے۔ ہم آخری لفظ یہی ہے، میں مصائب کی طرف آتا ہوں، آخری لفظ یہی ہے کہ آپ کوئی بھی عالم قرآن کھولے، حدیث کھولے اور ایک ایک چیز پڑھنا شروع کر دے، اکثر لوگ خواتین اور حضرات یہی کہیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، یہ آپ کوئی نئی چیز بیان کر رہے ہیں۔ فقط قرآن کا اگر ترجمہ بھی بیان کیا جائے لوگ تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ ایک تصور بنا لیا ہے، دین کا ایک تصور بنا لیا، اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو بعد میں کھولوں گا کہ در حقیقت یہ نفس ہوتا ہے اپنا، اور آگے دین کو کیا ہوتا ہے، آگے دین کو ہوتا ہے کہ دین ہمارا خراب ہو جائے گا، ہمارے عقیدہ خراب ہو جائے گا، ہمیں یہ ہو جائے گا۔ حقیقتاً نام دین کا ہوتا ہے، پیچھے نفس ہوتا ہے، پیچھے اپنی شہوت ہوتی ہے، پیچھے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس لیے انسان سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، فوراً اس کو لگتا ہے کہ میرا مفاد بیچ میں آ رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام میں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام والا دین ہے، جو حقیقی دین ہے، اہل بیت والا دین جو حقیقی دین ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے
بھی السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب اول ماہ محرم ہے۔ آج محرم کا چاند نکل آیا ہے، لیکن زہرا کا چاند غروب ہو گیا۔ ان ایام میں ہمارے لیے بتایا گیا کہ سنہری موقع ہے، فرصت ہے۔ کس چیز کی؟ سارے سال میں 2 رزق شاید تقسیم نہ ہو، لیکن ان ایام میں 2 رزق تقسیم ہوتے ہیں۔ انسان کوشش کرے ان رزق کو لے سکے۔ پہلا رزق زیارت ہے۔ ان ایام میں انسان زیارت کی دعا کرے کہ ہم سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائے۔ دنیا میں سید الشہداء کی زیارت اور آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دوسرا رزق آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے؟ دوسرا رزق جو بزرگان بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا رزق بقا ہے، کہ انسان اہل بقا اور اہل حزن ہو جائے۔ وہ افراد جنہیں رونا نہیں آتا، وہ ان دنوں میں، ان راتوں میں بی بی کو وسیلہ بنا کر یہ اہل بقا ہونے کا رزق لے لے۔ ابھی فرصت ہے، فرصت ہے۔ توسل کریں، ہاتھوں کو پھیلائیں، بی بی کا نام لے کر بی بی کی بارگاہ میں پرسہ دیں ان کے بیٹے حسین کا۔ یقین کیجیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اگر جاری نہ ہو پھر بھی کہا گیا ہے کہ من بکا او ابکا او تباہ کا وجبت لہ الجنہ۔ انسان رونے کی شکل بنائے، اگر پھر بھی قساوت قلب اتنی زیادہ ہو جائے کہ نہ روئے نہ رلا سکے تو پھر رونے کی شکل بنائے۔ جب رونے کی شکل بنائے گا تو تب بھی رونے والوں میں سے اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ ایام ہیں اور یہ وہ راتیں ہیں جب نہ فقط آپ اور میں گریہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ اور میرے آقا اور میرے مولا امام زمانہ کے یہ جملے ہیں، فَلَا أَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔ میرا اور آپ کا آقا صبح و شام گریہ کر رہا ہے، صباحًا وَمَسَاءً۔ شاید اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا۔ اب میرے مولا اور میرے آقا فقط آنسو نہیں بہا رہے ہیں، بلکہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں اپنے جد حسین پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ فقط میرے مولا امام زمان بلکہ سارے آئمہ ان ایام میں، جب یہ ایام شروع ہوتے تھے آج کی رات سے، پھر کوئی بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا آئمہ کو، لا یرا ضاحکا۔ پھر اس وقت جب بھی اذا دخل شہر المحرم، جب بھی محرم آتا تھا اس وقت کے بعد آئمہ محزون ہو جاتے تھے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یبن الشبیب هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال بحرمته، کہ یبن الشبیب یہ وہ مہینہ تھا جب اہل جاہلیت بھی اس مہینے کا پاس رکھتے ہوئے جنگ و قتال سے منع ہو جاتے تھے، نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے کیا غضب ڈھایا، نہ فقط اس مہینے کی عظمت کا خیال رکھا، نہ فقط اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھا، نہ رسول و آل رسول کی حرمت کا خیال رکھا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین۔ یا ابن شبیب اگر آنسو بہانے ہی ہیں تو میرے جد حسین کی مصیبت پر آنسو بہانا، میرے جد حسین کے مصائب کو یاد کر کر کے رونا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ۔ اے شبیب کے بیٹے، میرے جد حسین کو اس طرح شہید کیا گیا ہے جس طرح بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب روانگی ہونا شروع ہو گئی مدینہ سے، میرا مولا وداع کرنے لگے۔ روانگی کی بجائے یہ جملہ کہوں تو شاید زیادہ بہتر ہو، میرے مولا ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ ایک نانا کی ہجرت تھی جو مکہ سے مدینہ کی طرف تھی۔ قرآن میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے رسول اللہ کو اتنا پیار تھا کہ مکہ کی گلیوں کی طرف دیکھتے تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فوری آیت نازل کی کہ اے ہمارے حبیب ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے حبیب ہم آپ کو آپ کے وطن میں واپس ضرور لوٹائیں گے۔ یہ نانا کی ہجرت تھی اور ایک نواسے کی ہجرت ہے جو تکملہ تھی اپنے نانا کی ہجرت کا، لیکن فرق یہ تھا کہ جب نواسہ مدینے سے چلا گیا پھر مدینہ واپس نہیں آئے، مدینہ واپس نہیں آئے بلکہ بیویاں اور چھوٹے چھوٹے بچے واپس آئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب جب روانہ ہوئے ہیں، وداع کرنے لگے ہیں، اپنے نانا کی قبر مطہر پر آئے ہیں اور آ کر اپنا رخسار نانا کی قبر پر رکھ کر یہ جملے فرمائے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، انا الحسین ابن فاطمہ، انا الحسین ابن فاطمہ۔ یا رسول اللہ فاطمہ کا لال حسین آپ پر سلام بھیج رہا ہے، فاطمہ کا لال حسین آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ نانا جان میں آپ کا فرزند دل بند ہوں، نانا جان میں آپ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا جگر گوشہ ہوں۔ آپ نے امت کے درمیان مجھے یادگار چھوڑا تھا، فاشہد علیہم یا رسول اللہ، فاشہد علیہم یا نبی اللہ۔ یا رسول اللہ دیکھ لیجئے امت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، انہم قد خذلونی وزیعونی۔ یا رسول اللہ میری اس منزلت اور میرے مقام کا انہوں نے خیال نہیں رکھا ہے، میری اس منزلت اور مقام کا نہ فقط خیال نہیں رکھا ہے بلکہ حسین کو اب مدینے میں رہنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ اب مدینے سے حسین کو ہجرت کے لیے کہا جا رہا ہے، وطن زبردستی چھڑوایا جا رہا ہے۔ عزادارو یہ جملے ہیں لقد خرجت من جوارک کرہا، کہ نانا جان اپنی مرضی سے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں بلکہ مدینہ کو چھڑوایا جا رہا ہے۔ یہی جملے جب میرے مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف زیارت نائیہ میں ایک دوسرے انداز سے بیان فرماتے ہیں السلام علی الطارحین علی الاوطان، میرا سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا تھا، جس سے زبردستی وطن چھڑوایا گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب جب میرے مولا حسین مدینے سے نکلنے لگے، نانا کی قبر کے بعد اپنی نانی بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا زوجہ رسول کے پاس آئے خدا حافظی کے لیے اور وداع کے لیے۔ عزادارو جب بی بی ام سلمہ نے یہ جملے سنے
کہ حسین عراق کی طرف جا رہے ہیں، گریہ کرنا شروع کیا. کہا حسین میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ جب بھی حسین کربلا کی طرف، جب بھی عراق کی طرف جانے کا قصد کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. حسین کوشش کرو کہ عراق نہ جاؤ. اب مولا کا جواب سنیے. مولا فرماتے ہیں قد شاء اللہ ان یرانی مقتولا مذبوحا. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں اس کے راستے میں شہید کیا جاؤں، میں اس کے راستے میں ذبح ہو جاؤں. عزادارو جب بی بی ام سلمہ نے یہ جملے کہے کہ بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہو، پھر میرا مولا کا جواب سنیے گا. مولا فرماتے ہیں قد شاء اللہ ان یراہن سبایا. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ زینب ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسن ہو، بیویاں اسیر ہو جائے اور اسیر ہو کر میرا پیغام دنیا تک پہنچائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو اب جب مدینے سے یہ کاروان نکلنے لگا ہے، عزادارو روایت میں یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، رسول تھے، ان کا نام تھا عروہ انصاری. ان کا گھر اہل بیت کے گھر کے ساتھ تھا. یہ گراں گوشت تھے، اونچا سنتے تھے. عزادارو ان سے روایت یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات بادلوں کی گنگناہٹ بھی نہیں سنتا تھا، میرے کان اتنا اونچا سنتے تھے. لیکن جب یہ کاروان اہل بیت، جب یہ بیویاں رات کو نکلنے لگی ہیں نا عزادارو، یہ عروہ انصاری اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی بیوی سے سوال کرنے لگے. اگرچہ میں اونچا سنتا ہوں لیکن مجھے یہ آواز بیویوں کے رونے کی آ رہی ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ کون سی بیویاں ہیں. بیوی نے پیٹ کر کہا ہے عروہ یہ زینب و یہ ام کلثوم کے رونے کی آواز ہے، یہ زینب و یہ ام کلثوم کے گریہ کی آواز ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو بس آخری جملے میرے مولا اپنی والدہ گرامی کی قبر مبارک پر بھی گئے تھے اس سے پہلے. عزادارو فقط تاریخ میں 2-3 جملے ملتے ہیں جب میرے مولا اپنی ماں زہرا کے مرکز پر گئے. ایک یہ کہ رات کے وقت گئے، دوسری یہ چیز کہ تاریکی شب تھی، اندھیرا تھا، اور تیسری یہ چیز کہ ماں کی قبر اقدس کی تربت لے کر حسین قبر کے پاس کھڑے ہو کر بس آنکھوں سے گریہ کر رہے ہیں. عزاداروں فقط تاریخ میں یہ الفاظ ہیں کہ ماں کی فداکاری کو یاد کر کے، امت کے مظالم جو ماں پر ڈھائے گئے تھے وہ یاد کر کر کے حسین آنکھوں سے گریہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے گریہ کر رہے ہیں. تاریخ اور مقتل میں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن یہ یقین کیجئے یہ آپ اور میرا عقیدہ ہے جب حسین نے قبر بی بی زہرا پر ہاتھ رکھا ہوگا اور ہم کلام ہوئے ہوں گے تو یہ یقیناً آواز بی بی کی آئی ہو گئی. اے حسین سنبھل کے، اے حسین سنبھل کے، ابھی 10 کا دن بھی آئے گا، وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری بہن یہ نعرہ لگائے گی اے بھیا محلن محلہ، اے بھیا محلن محلہ یبن الزہرا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.